ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی احتشام و کرم، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم کہ جس کی توفیق و رحمت سے ہمیں یہاں پر جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں جمع ہونے کی توفیق عطا ہوئی، اور اس مبارک مقام پر قرآن کے ذریعے، فرامین رسول کے ذریعے دین کو سمجھنے اور اہل دین سے اپنے تعلق کو وابستہ کرنے اور ایمان کو حلاوت بخشنے، روح کو تازگی بخشنے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی قربت اختیار کرنے کا طریقہ سلیقہ نصیب ہوتا ہے۔ آج کا بھی موضوع ہمارا پچھلے جمعہ کے تسلسل میں سالار کاروان عشق کا وہ پہلا باب، وہ ہستی جو فنا فی الرسول کے اس مقام پر فائز ہوئی کہ جس نے اب قربت و معیت و فنائیت رسالت کا سفر کرنا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کشتہ عشق رسول کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، جس نے اپنی طبیعت کو مرض عشق رسول میں اور نڈھال کر ایمان کو توانا کرنا ہے، جس نے دل کو ہر طرح کے غموں سے پاک کر کے یہ فلیکچویشن ہماری الیکٹریسٹی کی ہو رہی ہے یہاں پر، ویسے چھوڑے بس، تو عرض کر رہا ہوں جس نے ہمیں پاک کر کے اور ہر طرح کے غموں سے نجات دلا کر غم مرض عشق رسول کی انتہا کو پہنچا دے، اور عشق رسالت میں آپ کے ہر زاویے پر جس کی سیرت کامل ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کشتہ عشق رسول، یار غار، یار مزار، وفائے رسول کی انمول داستان، قربت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین امتزاج، آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اوپر سے بند کر دے، پھر اندر والے بس چلا
کہتے ہیں کہ جن کا وصف، جن کے اخلاق، جن کی اطوار جو مال خرچ کریں تو رب ان کے مال کو قبول کرتے ہوئے ان کی نیت کا اظہار فرمائے۔ وہ شخصیت دل نواز جن کو اللہ رب العزت خود اتقیاء میں سرتاجی عطا فرمائے کہ وہ متقی ہیں، اور قربت معیت مصطفیٰ ایسی کہ غار میں رب باری تعالی خود ان کا ذکر فرمائے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ کر ان کی عظمتوں کا ڈنکا بجا دے، اور اس بات پہ پھر حضور کے فرمان عالی شان کو کہ اذ یقول لصاحبہ کہہ کر رب کریم فرمائیں کہ جب حبیب آپ نے اپنے اس صحابی سے کہا تو اوروں کے لیے صحابیت کے لیے اسماء و رجال کی کتب واقعات حدیث ڈھونڈنے پڑتے ہیں، مگر یہ وہ واحد ہیں جن کو صحابیت کا ٹائٹل اور سند خود قرآن کی نص سے قطعی نے عطا فرمائی ہے۔ میں اس مضمون پر ڈیٹیل پچھلی دفعہ شان صدیق اکبر پہ گفتگو کر چکا، اس لیے اشارہ دے رہا ہوں۔ آج بھی اور آپ کی شان میں اللہ رب العزت نے 15 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ آج ہم ان 15 آیتوں میں سے ایک اور آیت کو لیتا ہوں، یہ واقعات کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی شان اقدس کیسی ہے۔ اور میں ایک نقطہ پچھلی دفعہ بھی میں نے جملہ کہا، پھر کہتا ہوں، تاریخ غلط ہو سکتی ہے اگر صرف تاریخ کی بیس پر واقعہ کربلا پڑھا جائے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ جانے نا حسین پاک کون ہے، آپ کو پتہ نہ ہو مقام حسین علیہ السلام کیا ہے، اور آپ کو خبر نہ ہو تو یقین جانے یہیں سے بڑے بڑے بھٹک گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مشکوک ہو گئے، اور وہیں سے ان کی گمراہی کا آغاز ہو گیا، چاہے وہ علم کے جتنے مرضی سرتاج ہوں، ان کی گمراہی کا آغاز یہاں سے ہو گیا، چونکہ وہ اس تاریخی واقعے میں امام حسین جیسی قرآنی ہستی کو بھول گئے۔ یہ قرآن والی ہستی ہیں، تو جس طرح وہاں مطالعہ کرنا پڑے گا کہ حسین کون ہے، کس کے بیٹے، کس کے نواسے، اور یزید کون ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کی صداقت، امانت، دیانت، یہ 2 چیزیں۔ اسی طرح جب تک خبر نہ ہو کہ صدیق کون ہے، ابو بکر کون ہے، ان کا عشق رسالت باب کس دور میں آپ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، کہ جس وقت نام لینا اسلام کا، نام لینا ایسے تھا جیسے آپ موت کو گلے لگا رہے ہیں، جس وقت مال خرچ کرنے کو کوئی تیار نہ تھا، 40,000 دینار بھی آتے، 40,000 درہم بھی آتے ہیں، اگر دینار ہو جائیں تو 1,67,00,000 بنتے ہیں آج کے دور کے، اور اگر درہم ہو جائے تو 1 ارب سے زیادہ، 1.5 ارب کے قریب پیسہ بنتا ہے۔ میں شان بتانا چاہ رہا ہوں، تو ان کو تاریخ میں غلط ہو سکتا ہے، تاریخ غلط ہو سکتی ہے، نہ رب کا فرمان غلط ہو سکتا ہے، نہ رب کا کلام غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کو تاریخ کے سانچوں سے مت ناپو، ان کو ناپنا ہے تو قرآن اور مصطفیٰ کی زبان اور قرآن کے کلام سے ذریعے ناپو، امت وحدت کی طرف آ جائے گی۔ امت کبھی بھی ڈیوائیڈ ہو کر تقسیم نہیں ہوگی۔ آئیں، واقعہ افق ہوا، یہ وہ واقعہ تھا مختصراً جب سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا،
الزام لگانے والے، وہ منافقین جن کو قرآن نے جن کا ذکر پہلے کر دیا ہوا، اور تاجدار کائنات کو کہا گیا کہ ابھی ولا تصلی احد منہم مات ابدا، آپ نے آئندہ سے کبھی ان کی نماز نہیں پڑھانی، نماز جنازہ۔ وہ منافق جن کا سرخیل رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سلول تھا، جس کو موقع چاہیے تھا، جس نے تاجدار صداقت کی شہزادی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب زوجہ کو الزامات اور آپ کی کردار کشی کی، اور پھر اس کردار کشی گلی گلی میں بات پھیل گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قلب مصطفیٰ پر کیا بیت رہی ہوگی، اور قلب صدیق اکبر پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس کیفیت میں پرائے تو پرائے ہوئے ہی تھے، کچھ اپنے بھی ان کی باتوں میں آ گئے، اور اتنے اپنے خالہ کا بیٹا حضرت عائشہ صدیقہ کی خالہ کا بیٹا، جن کی امی کا نام ام مستح تھا، میم سین طا مستح، اور ان کا اپنا نام مستح تھا، بدری تھے، وہ بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ اب جب وہ یہ معاملہ ہوا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس واقعے کی طرف جاؤں تو بڑا ہی کرب کی کیفیت آ جاتی ہے، میں اس پر نہیں جا رہا، طویل نہیں کر رہا۔ عجیب کیفیات کربناک۔ اب حضور بولے اگر تو اپنی بیوی کی حق اور سچائی بیان کریں تو کہیں گے اپنی بیوی کی سچائی بیان کر رہے ہیں، طرفداری کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر بولیں تو اپنی بیٹی کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کو اپنی بیوی اور بیٹی اچھی لگتی ہے، تاکہ ان کے اوپر الزام نعوذ باللہ من ذالک کردار کشی کا اسلام کو ڈاماڈول کر دیا جائے۔ مگر اللہ موجود ہے نا، اللہ نے سورہ نور کی آیتیں برات سیدہ عائشہ صدیقہ میں نازل فرما دی۔ ان کی برات میں، ان کی شان میں، ان کی شان گرامی قدر کا اظہار رب نے کر دیا کہ تم نے کیا سمجھ لیا، میرا اصول ہے ناپاکوں کے لیے ناپاک عورتیں رکھتا ہوں اور پاکوں کے لیے پاک عورتیں رکھتا ہوں۔ تم نے کیا سمجھا میں اپنے محبوب پاک کے لیے کوئی ناپاک چنوں گا؟ نہیں، میں نے جو عائشہ رکھی ہے مجھ سے بڑا پاک کوئی نہیں خواتین، وہ پاک ہیں، اس لیے حبیب کے لیے اور ان کو حبیب کے لیے رکھا ہے۔ یہ مقام اور یہ جملہ معترضہ کے طور پر کہہ دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ سے شادی بھی حضور نے منشا خداوندی اور حکم خداوندی کے تحت کی تھی۔ جبرائیل امی بار بار لے کر آتے تھے تصویر آپ کی، ان سے شادی فرمائے، اور سیدہ 70% علم مصطفیٰ کی اکیلی وارث ہے۔ یہ سیدہ صدیق اکبر کی شہزادی، حضور کی محبوب زوجہ۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، اب دیکھیں، اور ام مستح اور مستح دونوں کو حضرت صدیق اکبر نے ان کی سرپرستی کی، پالا پوسا، پیار کیا، شفقت کا ہاتھ رکھا، ہم پیالہ ہم نوالا بنایا، قربت اختیار کی۔ جیسے گھر کا فرد ہو کوئی، تو گھر کا ملازم ہی آپ کا خلاف ہو جائے، یا گھر کا بہت قریبی فرد ہی آپ کا مخالف ہو جائے، باہر لوگوں سے مل جائے، کیا بیتتی ہے۔ یہ معاملہ ہوا دل تکلیف میں، جب یہ آیا حضرت صدیق اکبر نے فرما دیا آئندہ سے میں اس سے اپنی سرپرستی کا ہاتھ واپس لیتا ہوں، اب میں اس کی سرپرستی نہیں کروں گا، میں اس کے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہے، مجھ سے کوئی نہ پوچھے۔ یہ بات ارادتاً سیدہ صدیق اکبر نے کہہ دی۔ اب جب سورہ نور میں برات حضرت عائشہ صدیقہ کا ذکر آ گیا، حکم آ گیا، اب اللہ نے بات شروع کی۔ سنیں قرآن کے لفظوں کو غور سے سنیں، رب نے کس انداز میں حضرت ابوبکر صدیق کا
انداز میں ان سے بات کی ہے رب نے، اور کن لفظوں سے رب نے شان عطا کی. فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں یہ جو فضل والے ہیں، تم میں سے یہ جو فضل والی شخصیت ہیں، اولو الفضل، رب نے یہاں اولو الفضل جسے کہا وہ کوئی اور نہیں بلکہ صرف ذات صدیق اکبر ہے. رب نے انہیں اولو الفضل کہا، اور اول کا لفظ جب فضل پر آ جائے تو عمومی طور پر ملکیت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اللہ فرما رہا ہے لوگو تم میں سے وہ جو فضل کے مالک نہیں، ہائے ہائے، وہ جو فضل والے نہیں، رب جنہیں فضل والا کہے ان کے فضل کے برعکس کوئی بات کرے، اور قرآن کی نص سے قطعی جنہیں فضل والا کہے سمجھ لے جو ان کے برعکس جا رہا ہے اس کا ایمان ابھی باقی ہے، کہیں ضائع تو نہیں ہو گیا. غور کرے، اولو الفضل، فضل والے تم میں سے جو ہیں، منکم وسعہ. اور اگلا جملہ بڑا پیارا پھر کہا جن کو اللہ نے بڑی وسعت دی ہے. ہائے ہائے، اب یہ وسعت کس میں لے گیا؟ ہر چیز میں. رب نے جب ٹائٹل لگایا اللہ فرماتا تو کہتا وسعت مال میں دی تھی، نہیں، کبھی جو فضل والے تھے جن کو میں نے وسعت ہر چیز میں دی، میں نے ان کو علم میں بھی، حلم میں بھی، صدق میں بھی، اور بندگی میں بھی، مال میں بھی، اور ہر رزق میں بھی وسعت دی ہے. ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ آئندہ سے مساکین کی، مہاجرین کی، جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کی سرپرستی نہیں کریں گے، وہ اپنا ارادہ بدل لیں، بلکہ اللہ خود فرما رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا ان کی غلطی سے درگزر کریں اور ان کے قصور کو معاف کر دیں. ہائے ہائے ہائے، یہ رب خود ان کے اخلاق کو خود بتا رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نا معاف کر دو، کہتے نہیں. ہائے، اللہ فرما رہا ہے انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت بھی کی تھی. حضرت مستہ نے بدری تھے، ہجرت بھی کی، ہجرت کرنے کے بعد مساکین و مہاجرین کے بعد اللہ کی راہ میں جنگ بھی کی، تو کہا انہیں معاف کر دیں، درگزر فرما دیں. کیوں؟ الا تحبون، کیا آپ پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ آپ کو بخش دے. واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. کیا آپ اپنی نیکی کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے، آپ اپنی نیکی کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ جنہیں فضل والا کہے، جنہیں کشائش والا کہے، جن کو یہ مقام عطا کرے، ان کے مقام کے برابر کون ہو؟ ہمارا طریقہ ہے، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، ہمارا طریقہ ہے مسجد قدسیہ میں جس کا دن ہو اس کی بات کرتے ہیں. مولا علی المرتضیٰ، آپ جب بھی اپنے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، اس کو روایت کیا امام محمد باقر نے، ان سے انہوں نے روایت کیا حضرت امام زین العابدین سے، انہوں نے روایت کیا امام حسین علیہ السلام سے. اتنی پیاری سند. پوچھا مولا علی المرتضیٰ سے، آپ ہر وقت خطبے میں آخر پر دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم جس طرح تو نے ہم سے پہلے دونوں خلفاء راشدین المہدیین پر ان کے لیے صلح خیر والا معاملہ رکھا، ہمارے لیے بھی رکھ. کہا وہ راشدین اور مہدیین کون ہیں؟ جن کے رشد و ہدایت کی سند آپ عطا کر کے رب سے دعا کرتے ہیں، ان کو اس سند سے یاد کرتے ہیں. فرمانے لگے وہ میرے دو حبیب، دو میرے یار جو میرے دل کے بہت قریب اور جن سے میں دل کی باتیں کرتا. کا کون؟ کا وہ ابو بکر و عمر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ حضور مولا علی یہ سنا کر رو پڑے. بتانا چاہتا ہوں یہ مقام صدیق اکبر اور یہ آپس میں ان کا محبت اور پیار ہے، یہ مرتبہ ہے. حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، یہ حدیث جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک عجیب کیفیت اور انداز میں دیتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لیے خود ارشاد فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام ان کی شانوں کا ذکر خود فرما رہے ہیں، اور یہ اجازت فرما رہے ہیں جب غار ثور کے اندر حضور ہیں۔ اب دعائے مصطفیٰ دیکھیں، حضور ان کو دعا کیا دے رہے ہیں، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ۔ ابو نعیم کی روایت فرمایا اے اللہ قیامت میں ابو بکر کو میرے درجے میں رکھنا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، مائی میرے درجے میں رکھنا۔ مالک جو معیت، جو قربت، جو خیر، جو نسبت، جو شان، جو رفعت، مقام مجھے عطا ہوگا، مالک کریم قیامت میں اس درجے کے ساتھ ابو بکر کو رکھنا۔ حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ترمذی کی حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بکر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، فرمایا ابو بکر جس طرح آپ غار میں میرے ساتھی ہیں، آپ حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ مقام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور مولا علی المرتضیٰ ارشاد فرمائیں اور فرمائیں للہ انزل اسم ابی بکر من السماء یا صدیق، ہائے فرمائیں اللہ کی قسم اللہ نے آسمانوں سے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب خود عطا فرمایا ہے۔ یہ مقام سیدنا صدیق اکبر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، حضور نے ارشاد فرمایا خلق کے 360 درجے ہیں، یا یوں فرمایا حضور کی حدیث کا مفہوم کہ 360 خلق کی اقسام ہیں، اور جس کے اندر ایک بھی خلق کی قسم پائی گئی، کتنی؟ وہ جنت میں جائے گا۔ پہلے اس پہ خوش ہو، اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے۔ حضور نے فرمایا 360 ہے، صرف ایک پیدا کرنا ہے ہم نے، ایک بھی نہیں کر سکے تو فائدہ، ایک پیدا کرنا ہے۔ سیدہ صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، عرض کی سرکار وہ کوئی ایسا بھی ہے جس میں سارے ہوں؟ یاد رکھے صدیق اسے کہتے ہیں جو نبی تو نہیں ہوتا مگر اتباع نبوت و محبت میں فنا ہوتا ہے۔ فرمایا عرض کی سرکار کوئی ایسا بھی ہے جس میں سارے ہوں؟ فرمایا ہاں جی ایک ایسا شخص بھی ہے۔ فرمایا سرکار وہ کون ہے؟ فقال ابو بکر وہ تم ہو، جس میں خلق کے سارے درجے رکھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا جنت نیکوں کو پکارے گی، جنت کے دروازوں سے ان کو آواز دی جائے گی فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، اور کچھ ایسے ہوں گے خاص مقربین، جنت کا ہر دروازے سے آواز دی جائے گی، رضوان جنت کہے گا فلاں یہاں سے آ جائے، یہاں سے آ جائے، یہاں سے آ جائے، یعنی ہر دروازے سے جہاں سے چاہے آ جائے۔ 8 دروازے ہیں تو 8 دروازوں سے جہاں چاہے آ جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جسے ہر دروازہ بلائے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تم ہو، جسے ہر دروازے سے جنت بلائے گی ابو بکر مجھ میں آ جاؤ، ابو بکر مجھ میں آ جاؤ، بابو صدقہ بلائے گا مجھ میں آ جاؤ، بابو سلاد بلائے گا مجھ میں آ جاؤ، بابو ریان بلائے گا مجھ میں آ جاؤ، بابو جہاد بلائے گا مجھ میں آ جاؤ۔ اور سیدنا صدیق اکبر یہ شان و مقام رکھتے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ کا فرمان، فرمایا
میری محبت اور ابو بکر و عمر کے بغض دونوں کو رب ایک دل میں جمع نہیں کر سکتا. اور یہ بھی فرمایا میرا بغض میرے لیے بغض، یعنی جو شخص میرے لیے میری ذات کے بارے میں بغض رکھتا ہے اس میں اور ابو بکر و عمر کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی. بے شک یہ مقام مولا علی المرتضیٰ عطا فرما رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کو. پھر آتا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ وصال کا وقت قریب ہے اور اپنے مسلح پر حضرت صدیق اکبر کو کیسے کھڑا کر رہے ہیں. ایک عجب روایت سناتا ہوں. ہوا یہ کہ حضرت صدیق اکبر کو کہا، لوگوں نے، سرکار نے کہا ابو بکر کو کہیں میرے مسلح پر کھڑے ہوں. ایک طریقہ تھا. لوگوں نے کہا، کچھ نے کہا وہ تو رقیق القلب ہے، تاجدار کائنات کے مسلح پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اس طرح کرو کہ حضرت عمر فاروق کو کھڑا کر دیتے. حضرت عمر فاروق کا چھوٹا درجہ ہے، آپ انہیں کھڑا کر دیں. لوگوں نے کھڑا کر دیا. حضور علیہ السلام کے کانوں میں آواز مبارک پڑ گئی کہ سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ کوئی اور اس وقت حضرت فاروق اعظم مصلی رسول پر کھڑے ہیں. آپ نے اس عالم میں کھڑکی سے سر نکالا. حدیث کے لفظ ہیں سنن ابی داؤد کے حدیث نمبر 4661. فرمایا حتی اطلع رأسہ من حجرته ثم قال لا 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 لیصلی للناس ابن ابی قحافہ یقول ذالک مغضبا. تاجدار کائنات جلال میں آ گئے. آقا علیہ السلام کا جلال تھا اور فرمایا نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ میرے مسلح پر کھڑا ہو سکے. یہ مقام مرتبہ صدیقیت ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. آقا علیہ السلام کے رمز شناسا کیسے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں. ہماری زندگیاں ان کے عشق محبت سے دور ہو رہی ہیں. اب وہ وقت فتنہ ہے کہ ان اشخاص ہی کو متنازع کیا جا رہا ہے، تاکہ جب ان اشخاص کو متنازع کیا جائے گا اسلام خود بخود کمزور ہوتا چلا جائے گا. میرا سوال ہے ان ذہنوں سے جن کے ذہنوں میں یہ تشکیک ہے. ادب کے ساتھ میں نے مانا کوئی واقعہ بنا کر کسی کے خلاف بات اگر سمجھ آ جائے، میں پوچھتا ہوں اگر حضور کے بعد صحابہ کرام اصل شہرائے اتباع رسول پر نہ رہے، اگر تو پھر یہ محنت کس کی تھی؟ آقا علیہ السلام کی. تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ چاہے گا کہ اس کے محبوب کے 1,24,000 کم و بیش جن کو محنت سے سینچ کر لایا ہے تو ان کی محنت ضائع ہو اور ان کے لیے رب قرآن میں آیتیں نازل فرما دے. میں یہ آپ کو حدیث سنا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یوں فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کو موقع دیا، اختیار دیا کسی شخص کو، یا تو وہ دنیا کی زندگی ہمیشہ اختیار کر لے یا پھر وہ اپنے مالک سے ملاقات پسند کر لے. حضرت صدیق اکبر سن کر دھاڑے مار کر رو پڑے. رمز شناس تھے نا، نبض شناس تھے، طبیعت شناس تھے. اور حضور تاجدار کائنات حضرت صدیق اکبر کے مال میں جس طرح تصرف کرتے تھے نا، یعنی جس طرح چاہے استعمال کر لیا، نہ انہوں نے کبھی روکا تھا نہ کبھی حضور روکے تھے.
یہ پیار تھا. تو رو پڑے. صحابہ کہنے لگے حضور نے تو ایک بات کی ہے, ایک شخص کی بات کی ہے. فرمایا تم سمجھے نہیں, حضور نے اصل میں اپنی بات کی ہے. اگلے سال ہم سرکار کی اس طرح زیارت بظاہر نہیں کر سکیں گے. یہ ہے حضرت صدیق اکبر. ان کا مقام, ان کے ابو جی بھی مسلمان صحابی, ان کی امی جی بھی مسلمان صحابی, یہ خود بھی صحابی, ان کے بیٹے بھی صحابی اور ان کے پوتے بھی صحابی. 5 نسلیں جن کی صحابیت مصطفیٰ میں گزری ہیں. یہ ہے شان صدیق اکبر. آج کچھ لوگ اس طرف بھی آ گئے, مجبوری ہے مجھے کہنا پڑتا ہے. کہا جاتا ہے کرامت کا اظہار دکھاؤ, حضرت ابوبکر کی کرامت کہاں آئی ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی کرامت کہاں آئی ہے؟ یہ سوال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب آئے ہیں, میں آپ کو ان کا جواب دیتا ہوں. یہ جو روایت سنانے لگا ہوں اس کو امام مالک نے روایت کیا, امام طحاوی نے روایت کیا, موطا کے اندر حضرت امام مالک نے روایت کیا, امام بیہقی نے روایت کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ راوی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے غابہ نامی وادی میں نہ کچھ کھجوروں کے چند درخت ہبہ کیے جن سے مجھے 20 وسق کھجوریں آتی تھیں. ایک عدد ہے, ایک پیمانہ ہے. جب حضرت صدیق اکبر کی وفات کا وقت قریب آیا, انہوں نے کہا میری بیٹی, ایسا دوسرا کوئی نہیں جس کا اپنے بعد غنی ہونا مجھے پسند نہ ہو. مجھے تمہیں زیادہ پسند ہے, کم از کم تم غنی تو ہو. اپنے بعد مجھے کسی کی مفلسی تم سے زیادہ گرا نہیں. میں نے تمہیں کچھ کھجور کے درخت دیے تھے جن سے تمہیں اتنی کھجوریں آتی تھیں. اگر تم نے ان پر قبضہ کیا ہوتا, پاس رکھتی تو تمہارے ہو جاتے. میں تو کہتا رہا لے لو, تم نہیں لیتی رہی. اب میرے جانے کے بعد وہ تو وراثت کا مال ہو جائے گا. آپ انصاف دیکھیں تو آپ کی تمہاری 2 بھائی اور 2 بہنیں اور ہیں سارے, اور ان کو اللہ کی کتاب کے مطابق تقسیم کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی ابا جان خواہ مال کتنا بھی چھوڑ دیتی لیکن ایک بات تو بتائیں, میری تو ایک بہن ہے. حضرت اسما, اور تو کوئی میری بہن نہیں. فرمایا نہیں, وہ جو تمہاری فلاں امی ہے نا, اللہ نے ان کو امید سے کیا ہوا ہے. ان کے ہاں مجھے یقین و خیال یہی ہے کہ اللہ ان کے ہاں بیٹی پیدا کروائے گا, بیٹی پیدا کرے گا. اور وہ واقعی آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی اور ان کو بیٹی تھی اور ان کا نام ام کلثوم تھا. حضرت صدیق اکبر کو کیسے پتہ لگ گیا؟ یہ کرامت نہیں ہے؟ بخاری اور مسلم کی بات پر ختم کر کے اجازت. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر طویل واقعہ بیان کرتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت. انکار کوئی نہیں, بھائی کرامت ایک بھی آ جائے تو کرامت تو مل گئی نا. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اصحاب صفہ کی دعوت کی حضرت صدیق اکبر نے, اور ان کے ساتھ آپ بھی خود کھانا کھانے رکھ پڑے. کھانا تھوڑا تھا, بندے زیادہ تھے. حضرت صدیق اکبر جب لقمہ اٹھاتے تو لقمے سے زیادہ کھانا ہو جاتا, برکت پڑ جاتی. حضرت صدیق اکبر نے کہا, اپنی زوجہ کو آواز دی, اے ہمشیرہ بنی فراس یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اس وقت تو یہ کھانا جتنا ہم نے پکایا تھا اللہ کے کرم و رحمت سے 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے. صحابہ نے خوب کھایا اور حتیٰ کہ تاجدار کائنات کی صحبت اور آپ کی بارگاہ میں بھی روانہ کیا, جسے حضور نے بھی تناول فرمایا. اختتام کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا, منکرین مدعیان نبوت کے خلاف مجاہد سپہ سالار ختم نبوت پر انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا. جس دور میں مشکلات کا انبار تھا
آپ نے کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں آپ کے فیض کے صدقے اسلام کی ریاست کو ہر حوالے سے مضبوط کیا. اور جب وصال کا وقت آیا، یہ واقعہ جب پڑھتا ہوں کیفیت رہتی ہے. 500 صحابہ نے یہ منظر دیکھا. سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی کو بلایا اور بلا کر کہا علی جب میں دنیا سے جاؤں آپ نے خود ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا ہے جن ہاتھوں سے آپ نے تاجدار کائنات کو غسل دیا تھا. ان ہاتھوں سے مجھے کفنانا جن ہاتھوں سے تم نے حضور علیہ السلام کو کفنایا تھا. اور میرا جب جنازہ پڑھ لو ایک دفعہ یار کی چوکھٹ پر لے جانا اور حضور کے آستانے پہ جا کر عرض کرنا حضور ابو بکر آیا ہے. ساری زندگی آپ کی نوکری کی، آپ کے گیت گائے، آپ کے لیے سب کچھ وارا، آج ابو بکر آیا ہے. اگر تو دروازہ خود کھل جائے اندر دفن کر دینا، نہیں تو عامت المسلمین کے قبرستان میں لے جانا، جنت البقیع میں دفن کر دینا. حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد مولا علی المرتضیٰ نے خطاب ذیشان کیا آپ کی وفات پر، اور جملے تھے حضور حضرت ابو بکر آپ بہت اعلیٰ تھے، آپ وہ تھے جن کو حضور یوں پیار کرتے اور کہتے، اور میں نے سنا حضور جب بات کرتے میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر اس پر ایمان لاتے، میں ابو بکر و عمر اس کی تصدیق کرتے، میں ابو بکر و عمر اس کو نہیں مانتے، میں ابو بکر و عمر اس بات پر یقین رکھتے ہیں. حتیٰ کہ آپ ان کی صحبت میں اس وقت ظاہراً نہیں ہوتے تھے مگر تاجدار کائنات اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو جوڑ کر بیان کرتے تھے. 92 صفتیں، 92 شانیں حضرت صدیق اکبر کی مولا علی نے اس خطبے میں بیان فرمائی. اور اختتام پر جب جنازہ آپ کا رکھا گیا بارگاہ مصطفیٰ میں، اب اس پر بھی اعتراض کیسے ہو گیا؟ یہاں پر عقیدوں کو بچانے کے بجائے صحابہ کے عقیدے پر آؤ. اگر عقیدہ نہ ہوتا کہ حضور حیات نہیں تو سیدنا صدیق اکبر کے کہتے کہ حضور سے کہنا کہ ابو بکر آئے ہیں. اس لیے پتہ لگا ان کا بھی عقیدہ تھا کہ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور اگلا کرم نمازی دیکھیں، جب یہ معاملہ ہوا اعلان عرض کی حضور ابو بکر آئے ہیں، دروازہ کھل گیا خود بخود، اور عاشقوں نے آواز سنی، آواز دی حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب اپنے حبیب سے ملنے کے لیے مشتاق ہے، وما علیہ الا البلاغ.